الزام لگا دیا جائے گا جناب اس شیعہ ذاکر نے توہین کی ہے، سب سے زیادہ اس کا حصہ شیعہ لوگ بنیں گے کہ وہ لوگ توہین کرتے ہیں، ان کی دعاؤں کے اندر توہین ہے، ان کی عبادات کے اندر توہین ہے۔ یہاں پر تو لوگ جناب پریس کانفرنسز ہوئی ہیں، یہ سینٹ کے اندر جن لوگوں نے یہ بل پاس کیا ہے، خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیجئے، یہاں پر صرف اس طرح کے مطالبے موجود ہیں کہ شیعہ کی اذان توہین ہے، علی ولی اللہ کہنا توہین ہے، اس پر مقدمے ہو رہے ہیں، یہ بھی بلاسفیمی ہے۔ اور پھر اتنے فتاوے موجود ہیں، اگر میں نے آپ کے سامنے پیش کیے 100 سے زیادہ فتوے میں نے خود جمع کیے ہیں جس میں لکھا ہے شیعہ مرتد ہے، زندیق ہے، فاسق ہے، اور ان کو سزا دینا ضروری ہے۔ تو دیجئے پھر سارے لوگوں کو آپ سزائیں۔ تو پہلے، سب سے پہلے اس قانون کے اوپر جو اعتراض ہے، ایک تو اس کا استعمال غلط ہوگا، دوسرا توہین کی تعریف واضح کیجیے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ گالی دینا توہین ہے تو بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہر مسلمان، ہر انسان آپ کے ساتھ ہوگا۔ اگر مولانا عبد الغفور حیدری صاحب کوئی آپ کو بھی گالی دیتا ہے، آپ کے والدین کو بھی گالی دیتا ہے، بالکل توہین ہے۔ مجھے گالی دیتا ہے، یہ بالکل توہین ہے۔ صحابہ کو گالی دیتا ہے، یہ بھی توہین ہے۔ لیکن تنقید کرنا، اور تنقید بھی کتابوں کے ذریعے، تنقید سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں جناب یہ اس طرح ہے وغیرہ وغیرہ، تنقید سے مراد یہ ہے کہ آپ یہ بیان کرتے ہیں حقائق، سچائی کو بیان کرتے ہیں کہ جناب ہماری اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں کیا لکھا، ہمارے اکابرین نے کیا لکھا ہوا، اس کو بیان کرنا۔ اگر اسے بھی آپ توہین کہتے ہیں تو پھر یہ تو کسی طرح بھی نہیں چلے گا۔ تو پھر تو آپ کو سب سے پہلے بخاری کے اوپر توہین رسالت کا مقدمہ کرنا چاہیے، اور بخاری کو بنیاد بنا کر بخاری کو پابندی لگانی چاہیے، کیونکہ بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معاذ اللہ ان کا سطر کھل گیا تھا۔ وہ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا جو بخاری کے اپنے الفاظ ہیں کہ آپ اس طرح گر پڑے، آپ کی آنکھیں پتھرا گئیں، اور آپ کا جسم علیاذ باللہ آپ کا جسم وہ کھل گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں کہ ترجمہ کیا لکھا ہوا۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو ان کتابوں پہ پابندی لگانی ہوگی۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ان کا بیان کرنا غلط ہے تو توہین کی تعریف کی جائے، اس کے بعد پھر آپ کہیں کہ جناب یہ چیز توہین میں آتی ہے یا نہیں آتی ہے، ورنہ اس کا استعمال بہت غلط ہوگا، سب اس کے رگڑے میں آئیں گے۔ پہلے عمران خان صاحب کے اوپر ایک حملہ ہوا، کس وجہ سے کہ جناب بندہ کہتا ہے کہ ان کے جلسے کے اندر اذان کے وقت میں گانے چل رہے تھے، لہٰذا یہ گستاخ رسول ہے۔ اس طرح کے گستاخ رسول الزامات لگتے ہیں۔ تو صحابہ کے نام یہاں پر تو کتنے عاشقان موجود ہیں، کس کو نہیں مارا جائے گا، کس کی جان یہاں پر محفوظ ہوگی؟